ویلکم بیک۔ فوج کی حمایت یافتہ عبوری حکومت قبول نہیں، عبوری حکومت کا خاکہ ہم دیں گے۔ بنگلہ دیش میں طلبہ تحریک کے رہنماؤں کا نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس کو عبوری حکومت کا سربراہ مقرر کرنے کا مطالبہ۔ طلبہ رہنماؤں کے الٹیمیٹم پر صدر شہاب الدین نے پارلیمنٹ تحلیل کر دی، تحریک کے متاثرین کو معاوضے دینے کا بھی اعلان کر دیا۔ سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کو رہا کر دیا گیا۔ ڈھاکہ کورٹ نے 1000 سے زائد سیاسی قیدیوں کی رہائی کا حکم دے دیا۔ امریکہ نے حسینہ واجد کا ویزا منسوخ کر دیا۔ بھارتی میڈیا نے بنگلہ دیشی ذرائع سے دعویٰ کیا کہ حسینہ واجد کو بھارت میں محفوظ خفیہ مقام پر رہائش دی گئی ہے۔ حسینہ واجد برطانیہ میں سیاسی پناہ چاہتی ہیں، لیکن برطانوی ہوم آفس کا کہنا ہے امیگریشن قوانین واضح ہیں۔ برطانیہ پناہ کے متلاشی افراد کو ملک میں داخلے کی اجازت نہیں دیتا۔ جو لوگ بین الاقوامی تحفظ کے متلاشی ہیں انہیں پہلے برطانیہ پہنچنا ہوگا۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر راجیہ سبھا میں حسینہ واجد کی آمد کی وضاحتیں دیتے رہے۔ بولے، حسینہ واجد نے شارٹ نوٹس پر بھارت آنے کی درخواست کی۔ بنگلہ دیش کی صورتحال انتہائی تشویشناک تھی۔ حسینہ واجد اور بنگلہ دیشی حکام نے بیک وقت فلائٹ کلیئرنس کی درخواست کی تھی، جس کے بعد حسینہ واجد گزشتہ شام نئی دہلی پہنچی۔ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کا تختہ الٹنے کے بعد سابق وزراء اور افسران کی پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی ہے۔ سابق وزیر خارجہ حسن محمود اور وزیر مملکت برائے مواصلات جنید احمد پالک کو گرفتار کر لیا گیا۔ دونوں سابق وزیروں کو حضرت شاہ جلال ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا۔ بنگلہ دیشی فوج میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کر دی گئیں۔ انٹیلیجنس چیف میجر جنرل ضیاء الاحسن کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیشی ISPR کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ میجر جنرل رضوان الرحمان نئے DG NTMC ہوں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل سیف العالم کو وزارت خارجہ میں تعینات کیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل مجیب الرحمان GOC آرمی ٹریننگ اور ڈاکٹرائن کمانڈ ہوں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد تبریز شمس چودھری کو کوارٹر ماسٹر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل میزان انور شمیم کو چیف آف جنرل سٹاف تعینات کیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد شاہین الحق کو کمانڈنٹ NDC مقرر کیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش میں فوج نے کرفیو اٹھا لیا، تعلیمی ادارے کھل گئے۔ اسٹاک مارکیٹ میں آج کاروبار کا آغاز تیزی سے ہوا۔ حسینہ واجد کو فرار کرانے پر مظاہرین کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ شیخ مجیب کی ذاتی رہائش گاہ کو بھی آگ لگا دی گئی۔ سابق کپتان کرکٹ ٹیم مشرفی مرتضیٰ کا گھر بھی جلا دیا گیا۔ احتجاج مظاہروں کے دوران ہلاکتوں کی تعداد 440 سے تجاوز کر گئی۔ نیو یارک میں بنگلہ دیش کے کونسل خانے میں بنگالی داخل ہو گئے۔ لوگوں کی بڑی تعداد نے کونسل خانے میں حسینہ واجد اور حکومت مخالف نعرے لگائے۔ کونسل خانے میں لگی شیخ مجیب کی تصویریں بھی اتار دی۔ کونسلیٹ کا عملہ مظاہرین کو روکتا رہا، لیکن ان کی ایک نہ سنی۔ عوامی لیگ کا انتخابی نشان کشتی کو بھی ہٹا دیا۔ ڈھاکہ میں ہنگاموں کے دوران مظاہرین نے بھارت کا ثقافتی مرکز بھی پھونک ڈالا۔ گزشتہ روز مشتعل ہجوم نے دھان منڈی میں واقع اندرا گاندھی کلچرل سینٹر پر حملہ کر کے جلا ڈالا۔ بنگلہ دیش میں 13 سال سے بند جماعت اسلامی کا دفتر کھول دیا گیا۔ کارکنان اور دیگر رہنما جمع ہو گئے۔ امیر جماعت اسلامی بنگلہ دیش ڈاکٹر شفیق الرحمان نے سب کا خیر مقدم کیا۔ کارکنان گلدستہ لے کر آئے۔ بنگلہ دیشی صدر کے حکم پر اپوزیشن رہنما اور سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کو رہا کر دیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جماعت اسلامی کے رہنما بیرسٹر احمد بن قاسم کو بھی 8 سال بعد رہا کر دیا گیا ہے۔ بیرسٹر احمد کے بارے میں کسی کو زندہ ہونے کا یقین نہیں تھا اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھا دی گئی تھی۔ احمد بن قاسم سزائے موت پانے والے بنگلہ دیش کے سب سے بڑے نجی بینک کے صدر میر قاسم علی کے صاحبزادے ہیں۔ دیش میں طلبہ تحریک کے روح رواں ناہید اسلام ڈھاکہ یونیورسٹی میں سوشیولوجی کے طالب علم ہیں۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق ناہید اسلام نے شیخ حسینہ کی جماعت عوامی لیگ کی غنڈہ گردی کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ ناہید اسلام کو سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکاروں نے 19 جولائی کو اغوا کر کے بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ 2 دن بعد ناہید کو مردہ سمجھ کر ایک پل کے نیچے پھینک دیا گیا تھا۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ قومی اسمبلی میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ بل حکومتی رکن بلال اظہر کیانی نے پیش کیا۔ PTI ارکان کی جانب سے بل کی شدید مخالفت کی گئی۔
پی ٹی آئی ارکان نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں. اپوزیشن ارکان صبغت اللہ اور علی محمد خان نے بل میں ترامیم پیش کی جنہیں مسترد کر دیا گیا. قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد بل کو سینٹ سے بھی منظور کر لیا گیا. صدر مملکت کے دستخط کے بعد یہ بل قانون بن جائے گا. بل کے مطابق جو شخص 3 دن میں کسی جماعت میں شامل ہو وہ کسی اور جماعت میں نہیں جا سکتا. جس جماعت کی کوئی سیٹ نہیں وہ مخصوص نشستیں نہیں لے سکتے. Motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد بل کو سینٹ سے بھی منظور کر لیا گیا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں زاہد مشوانی سے. بتائیے زاہد. سینٹ میں اس بل کی ڈرامائی منظوری دی گئی. اپوزیشن نے اس پر شدید احتجاج کیا. طلال چودھری نے جب بل پر تحریک پیش کی تو اپوزیشن نے شدید احتجاج کیا, شور شرابہ کیا, ہنگامہ آرائی کی اور کہا کہ یہ بل اپوزیشن کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے. اس پر اپوزیشن کا خیال تھا کہ ان کو موقع دیا جائے کہ وہ اس پہ بات چیت کریں. چیئرمین نے کہا کہ سب لوگوں کو بات کرنے کا موقع دیا جائے گا. وزیر قانون نے اس پر بات چیت کی اور پھر اس کے بعد اپوزیشن کے قانونی ماہرین, سینیٹر جو اراکین موجود تھے, انہوں نے کہا کہ ہم اس پر بات کریں گے. چیئرمین نے کہا کہ سب کو موقع دیا جائے گا لیکن پہلے اس بل پر تحریک پیش ہونے دیں. بل پر جب تحریک پیش کی, تحریک کی منظوری دی گئی, ساتھ ہی چیئرمین نے بل پیش کر دیا اور اس کو شکوار منظوری دی گئی. آنن فانن شکوار منظوری کے بعد اپوزیشن نے اس پر شور شرابہ کیا اور کہا کہ یہ سب ملی بھگت ہے. ہمیں تو کہا گیا تھا اس پر ہم بات چیت کریں گے لیکن اب بل جو ہے وہ پیش ہو چکا, منظور ہو چکا, اس پر اب کیا بات کی جا سکتی ہے. فاروق چکمایا نے کہا کہ آئین اور قانون کے مطابق جب بل منظور ہو جائے, شکوال منظور ہو جائے, اس پر کوئی بات نہیں کی جا سکتی. اس وقت ایوان میں شور شرابہ اور ہنگامہ. بہت شکریہ زاہد مشوانی. تحریک انصاف نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کے خلاف سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے کا اعلان کر دیا. چیئرمین منسٹر گوہر بولے, بانی کا نظریہ عوام میں سرایت کر چکا. کل آپ نے عوام کا جمع غفیر دیکھ لیا. یہ حکومت کے لیے نشان عبرت ہے. شہباز شریف حسینہ واجد سے بھاگنے کا طریقہ اور راستہ پوچھ لے. عوامی رائے کا احترام نہ کرنے والوں کا حسینہ جیسا ہی انجام ہوتا ہے. صریحاً آئین کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے. اس مرتبہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ریزرو سیٹس وومن کی اور مائنارٹی کے سیٹ ان کو لے. ایک نیا قانون سازی کر کے انلیگل انکانسٹیٹیوشنل, یہ ہم چیلنج کریں گے اور یہ چیلنج انشاءاللہ سپریم کورٹ سے ڈیسائیڈ کریں گے. جو عمران احمد خان نیازی کا نظریہ نہیں بھولے وہ لوگوں میں سرعیت کر بیٹھا ہے. کل آپ نے عوام کی جمع غفیر دیکھ لیا ہے اور یہ حکومت کے لیے نشان عبرت بنے گا. یہ بہتر ہے شہباز شریف آج سے فون کر لے حسینہ واجد کو, راستہ پوچھ لے جانا پھر کس طریقے سے. عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کا یہی حق ہوتا ہے. پولیٹیکل پارٹی کو آپ پولیٹیکل سپیس نہیں دیں گے تو یہ سپیس کوئی اور لے گا اور آپ کا نتیجہ بھی حسینہ واجد جیسا ہی ہوگا. قومی اسمبلی میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور علی محمد خان آمنے سامنے آ گئے. علی محمد خان نے کہا, عدالتی حکم کے بعد حکومت ہمیں مخصوص نشستوں سے محروم نہیں کر سکتی. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے, 81 لوگوں نے حلف نامہ جمع کرایا, ان کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں, سنی اتحاد کونسل سے ہے. پارلیمان کا یہ کام ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ایک سیاسی جماعت پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ پہ حملہ کرنے کے لیے یوز کرے گی. یہ سپریم کورٹ کے اوپر حکومت حملہ کروا رہی ہے. یہ قانون سازی آئین کی روح کے عین مطابق ہے. ایسی جماعت جس نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا یہ سیٹیں نہیں تھی جا سکتی. آپ کیسے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آپ ہمیں محروم کر سکتے ہیں؟ ان 39 کو آپ نے کیسے ایکسپٹ کیا؟ کیا ان 39 کے لیے تحریک انصاف حلال ہے اور ان 41 کے لیے حرام ہے؟ علی محمد صاحب کے 81 لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے یہ حلف نامہ داخل کرایا. ان کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں ہے, سنی اتحاد کونسل سے ہے. ہم اس بل کو ریجیکٹ کرتے ہیں, سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے. سپریم کورٹ نے آپ سے پوچھا کہ آپ یہ ریزرو سیٹس پاکستان تحریک انصاف کے لیے مانگ رہے ہیں یا سنی اتحاد کے لیے. آپ کے وکیل نے انہوں نے کہا جی صرف سنی اتحاد کے لیے. پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما رؤوف حسن کو اڈیالہ جیل راولپنڈی سے رہا کر دیا گیا. رؤوف حسن اہل خانہ اور وکیل کے ہمراہ اڈیالہ جیل سے گھر روانہ ہو گئے. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے آج صبح رؤوف حسن کی اسلحہ بارود برآمدگی کیس میں ضمانت منظور کی. جج طاہر عباس نے تحریری فیصلے میں لکھا, رؤوف حسن مقدمے میں نامزد نہیں, نہ کوئی ہتھیار یا بارودی مواد ان سے برآمد ہوا. درخواست ضمانت 2 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض منظور کی جاتی ہے.
اور ابھی آپ کو بتائیں کہ حافظ نعیم اس وقت دھرنے کے شرکا سے خطاب کر رہے ہیں. کوئی کو سامنے رکھ کے اس کے نام پر مختلف مارکیٹوں کے ریٹ طے کر دیے گئے اور زبردستی ٹیکس وصول کیا جائے. میں تاجروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ٹیکس نیٹ میں خود کو لے کر آئے. جو جائز ٹیکس ہے آمدنی پر وہ ادا کرے, لیکن ناجائز ٹیکس کوئی ادا نہیں کرے گا. یہ تاجر دوست اسکیم اس کو ریوائز کرنا پڑے گا. اس لیے طالب علم ہو یا چھوٹی نوکری کرنے والا ہو, بڑی ملازمت کرنے والا ہو, اور چاہے تاجر ہو, صنعت کار ہو, چاہے وہ غریب ہو, مڈل کلاس ہو, ہر آدمی پریشان ہے. اور حکومت وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہماری تو ترقی آگے ہو رہی ہے, شرح نمو پتہ نہیں کہاں سے بڑھ رہی ہے, مہنگائی پتہ نہیں کہاں سے. ملک کے مختلف علاقوں میں بارش سے سیلابی صورتحال برقرار ہے. روہڑی کینال کا شگاف 3 دن بعد بھی بند نہیں کیا جا سکا. کئی دیہات ڈوبے ہوئے ہیں. کوٹ ادو میں دریائے سندھ سے متصل کئی بستیاں پانی کی نظر ہو گئیں. کئی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہے. بارش کے بعد مسائل کے انبار, کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال برقرار. روہڑی کینال میں پڑنے والا شگاف 3 دن بعد بھی پر نہیں کیا جا سکا. کئی دیہات ڈوب گئے, ہزاروں افراد متاثر, فصلوں کو بھی نقصان پہنچا. جیکب آباد میں بارش کے بعد نکاسی کا کام شروع نہ ہو سکا. مقامی آبادیوں میں پانی جمع ہونے کی وجہ سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا. استا محمد میں بھی سیوریج کا نظام درہم برہم, بارش کے بعد گلی گلی گندا پانی جمع. کوٹ ادو کے قریب دریائے سندھ کا پانی بستیوں میں داخل ہو گیا. سینکڑوں ایکڑ پر فصلیں اور مکانات تباہ ہو گئے. گلیشیئرز پگھلنے سے دریائے چترال میں اونچے درجے کا سیلاب آ گیا, جس کی وجہ سے آبادیوں اور فصلوں کو نقصان پہنچا. انتظامیہ نے متاثرین کے لیے خیمہ بستی قائم کر دی ہے. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.